تو اس واسطے لوگوں نے اس لفظ کا ترجمہ نہیں بتایا، چونکہ بتائیں گے دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو نبی کی عزت واضح ہوگی تو شاید یہ بھی ان سے ہضم نہیں ہوتی، اور دوسرا ان کے مسلک کا جنازہ نکلے گا، شاید وہ جنازہ نکالنا نہیں چاہتے، لیکن جب قرآن پڑھا جائے نا اس لیے تو کافراں کا جنازہ نکل گیا آتے ہیں، پھر تو شے ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، شاہدن، گواہ بنا کر، ونذیرن ومبشرن، اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، ونذیرن، اور ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور فرمایا ہم نے آپ کو وہ سورج بنایا ہے جس کے اوپر آپ کی روشنی پڑ جائے تو وہ بھی چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آقا کریم علیہ السلام کے شانوں کے حوالے سے اللہ نے اس آیت میں اپنا اعلان فرمایا۔ اور اگر میں یوں کہوں، ایک ہے آمد مصطفیٰ کہ نبی پاک تشریف لے آئے، ہم اس پر دلائل دیتے ہیں، میلاد کرنا چاہیے، جھنڈے لگانے چاہیے، لنگر پکانا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ایکس وائی زیڈ، ایک یہ موضوع ہوتا ہے، اور ایک ہے مقصد میلاد کہ حضور آئے کیوں ہیں۔ اس آیت طیبہ میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا کیوں ہے، یعنی اس میں مقصد میلاد کو بیان کیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں دلائل بھی بیان ہونے چاہیے لیکن مقصد بھی بیان ہونا چاہیے تاکہ لوگ اصلاح کی طرف بھی آئیں اور اپنے آپ کو معاشرے میں ایک اچھا مسلمان ثابت کر سکیں۔ اب آئیے اس آیت طیبہ کے پہلے، بیٹے ادھر دیکھیں، ہلو میری طرف، آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، آپ ہماری فوج ہیں، پنیری ہیں، ایک کل نو پتر ہے، دیکھو نا بزرگ بڈھے ہو گئے، ہن تسی میلاد کرانا ہے، توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ اے تسی ایک نے بھی میلاد کر لیا تو انہاں دا بیڑا بھی پار ہو جانا تو میرا بیڑا بھی پار ہو جانا۔ تو ضرور سیکھیں، آپ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے، آپ بہت پیارے بچے ہیں ہمارے میرے عزیز۔ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا یا ایہا النبی، یہ جو لفظ یا ہے یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ دور بندہ ہو تب بھی، نزدیک ہو تب بھی، یہ لفظ یا دونوں کے لیے آتا ہے، ندا کے لیے، پکارنے کے لیے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جو لفظ نبی ہے اس کا بھی ایک ترجمہ ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے اور دکھ رہتا ہے اس بات کا کہ لوگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا لیکن کچھ لفظوں کا ترجمہ نہیں کیا، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، کیوں تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں۔ کوئی بھی عربی کا لفظ ہے نا اس کا معنی ہے، لیکن اس نبی لفظ کا معنی لوگ نہیں کرتے، اور اگلا لفظ شاہد ہے اس کا معنی بھی نہیں کرتے۔ یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ او قوم نو دس نا نبی قوم کی مطلب ہے، نبی دا شاہد کا کیا معنی ہے، اب یہ بتائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو میں پوری طرح چھٹی دیتا ہوں، چونکہ آپ گوگل سرچر بیٹھے، آپ سرچ کریں لفظ نبی کا ترجمہ، ڈکشنریاں کھنگالیں آپ، لفظ نبی کا ترجمہ یہ ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، یہ لفظ نبی کا ترجمہ ہے۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہسٹری پڑھیں، آپ چھٹا ساتواں پارہ پڑھ کے دیکھیں، تو آپ نے جب اپنی قوم سے بات کی کہ وہ نہیں مان رہی تھی تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں میں سچا نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ، فرمایا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، انبئو، نبأ ینبئو، اسی سے نبی بنا ہے، فرمایا میں غیب کی خبر دوں کہ کیا تم اپنے گھر میں کھا کے آئے ہو اور کیا تم رکھ کے آئے ہو۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ معنی ہی یہی دے رہا ہے، غیب کی خبر دینا۔ اب افسوس کی بات ہے یار، لوگ نبی کو نبی بھی کہیں اور پھر یہ کہیں کہ غیب کوئی نہیں۔ میں کہے دا مطلب کیا، بندہ ماسٹر نو آ کے ماسٹر جی تسی ماسٹر ہو اور تسی ماسٹر کوئی نہیں، او بندے دا پتر بن یار۔ ڈاکٹر کو آپ ڈاکٹر کہیں، ڈاکٹر جی تسی ڈاکٹر کوئی نہیں، وہ حیا کر رہے ہیں۔ اب نبی کو نبی بھی کہتے ہو، غیب بھی کوئی نہیں، نبی ہوتا ہی وہ ہے۔ you understand؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس واسطے لوگوں نے اس لفظ کا ترجمہ نہیں بتایا، چونکہ بتائیں گے دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو نبی کی عزت واضح ہوگی تو شاید یہ بھی ان سے ہضم نہیں ہوتی، اور دوسرا ان کے مسلک کا جنازہ نکلے گا، شاید وہ جنازہ نکالنا نہیں چاہتے، لیکن جب قرآن پڑھا جائے نا اس لیے تو کافراں کا جنازہ نکل گیا آتے ہیں، پھر تو شے ہی کوئی نہیں۔ تو جو صحیح رہے گا وہ خود بخود قرآن کے زاویے کے تحت آ جائے گا۔ تو یہ ہمیں شوق نہیں ہوتا، لیکن ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ بھی نبی پاک کی عزت اور عظمت کا ایک چشمہ بتا رہا ہے ہمیں۔
اور وہ کیا ہے؟ اے غیب کی خبر دینے والے. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے کیا فرمائے؟ بیٹھ جائیے میرے عزیز، یہیں بیٹھ جائیے، آپ بہت پیارے بچے ہیں، توجہ فرمائیے. اصل میں جب آپ پیسے پھینکتے ہیں نا تو ان کا جی للچاتا ہے، تو آپ نہ بھی پھینکیں گے تو تقریر تو میں کر جاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن اتنا زور سے مت پھینکنا کہ سارے یہی کھوج لیں. فرمائیے آپ حضرات نے ایتھے رکھی جائے جب میں آپ پہ لے جاؤں گا. جدو میں کہ آئی ہوئی ہے نا علامہ گلزار رمضان صاحب، میں بالکل نہیں، اب پہلے میں بڑی سختی سے روکتا تھا، ہوں میں کوئی نہیں روکتا. آہو بننے چھٹے پاٹے رکھو صحیح، ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ یہ آپ سمجھتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، لیکن یار اگر آپ پیسوں میں آگے اور تقریر نہ سنی، میں نے دکھ رہ جانا ہے. تسی میری تقریر سن لو، بول پورا ہو جانا، اپنی محبت کا اظہار کرنا، ایڈا سٹیج پہ رکھو، منڈا آپ پہ کھوج رہے گا. بچوں پر بھی آپ شفقت فرمائے اور مجھ پر بھی. یا ایوہ النبی، اے غیب کی خبر دینے والے. تو یہ ہے لفظ نبی کا ترجمہ. سمجھ چکے آپ حضرات؟ اب پہلی بات. اب دوسری بات سنیے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے امت کا یہ مسئلہ اب حل ہو جانا چاہیے. کہتے ہیں آقا کی آمد کا ذکر کرتے ہو تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اگر عقل ہو تو یہاں لکھا ہوا ہے. عقل ہو تو یہاں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ارسلناک، اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا ہے آپ کو. لطف لیجئے گا، اللہ نے بھیج دیا اور حضور آ گئے، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے. اللہ نے بھیج دیا اور ہمارے حضور آ گئے، اسی کو تو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور کس کو میلاد کہتے ہیں یار؟ تو اللہ نے بھیج دیا اور ہمارے حضور آ گئے، اسی کو کہتے ہیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کہتے ہیں جی آمد کا ذکر تو قرآن میں نہیں. اللہ کے بندے آمد کا ذکر کرنا یہ تو میرے رب کی سنت ٹھہری ہے. اور سنیے اگلی بات، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، بات جلدی سمجھیں گے. اللہ نے جب کہا نا اے غیب کی خبر دینے والے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، تو صرف یہ نہیں کہا بلکہ اللہ نے آگے بڑے کمال سے فرمایا ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر. 5 شانیں بیان کی. وہ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آمد کا ذکر کرنا پھر سکا سکا نہیں کرنا، نال نبی دیاں شانہ بھی بیان کرنی. یہ اس کا مطلب ہے. اکیلا رب فرما دیتا